بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ایاک نعبد وایاک نستعین قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 103 اور تلاوت ہے آپ کے سامنے۔ صوفی و تصوف سے متعلق گفتگو ہمارا موضوع سخن ہے، اور صوفی کی صفات مختصر اور جامع انداز میں جو تمام بزرگان تصوف نے صوفی کی جو تعریف کیا ہے وہ مختصر کر کے خلاصہ آپ تک پہنچا دیا، اور تصوف سے متعلق بھی مختلف تعریف ان میں سے اہم بزرگان تصوف کی کلام کے حوالے سے تصوف کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں۔ اور صوفی کے لیے سلسلے کا ہونا ضروری ہے، جس طرح ایک مسلمان کے لیے قرآن ہونا ضروری ہے، جس طرح ایک مسلمان کے لیے نبوت پر عقیدہ ہونا ضروری ہے، جس طرح ایک مسلمان کی اصولی اور فروعی مسائل پر اعتقاد ہونا ضروری ہے، ایسے ہی جب آپ تصوف کہتا ہے تو ان کے لیے ان خوبیوں کی علاوہ، ایسا نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک کم کر کے یہ نہیں، ان ساروں کو ہونے کے ساتھ ایک مسلمان کے لیے جو ہے ساری چیزیں عقائد کے طور پر فروعی طور پر ہونا چاہیے، ان ساروں کے ہونے کے علاوہ تصوف میں ایک سلسلے کا بلا انقطاع ایک سلسلے کا ہونا ضروری ہے۔ بلا انقطاع کی معنی کو عربی کی کلمہ ہے، درمیان میں وقفے کے بغیر، درمیان میں کاٹ کھوٹ ہو کے بغیر، ابھی سے لے کر کے مسلسل پیغمبر گرامی تک پہنچا ہوا ایک سلسلہ ہونا تصوف کے لیے یہ ضروری ہے۔ کلمہ یہ ضروری بھی ایک ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ورنہ یہ عربی لفظ ہے۔ کلمہ یہ ضروری عمومی طور پر فلسفے کی اصطلاح ہے، علم کلام میں بھی استعمال ہے، اصطلاح اس کا ہے، ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، ضروری کا معنی ایسی چیز ہوتا ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل درکار نہیں ہوتا۔ جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ضرورت نہیں ہوتا ہے نا، اس کو ضروری اور بدیہی کہتے ہیں۔ مثلا ابھی سورج طلوع ہے، یعنی روشن ہے، ابھی سورج طلوع ہے، اس لیے کسی کو دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کے یہاں پر اپنے وجود کے بارے میں علم جو ہے علم ضروری ہے، یہ ہوں آپ میں سے ہر کوئی ہے اپنے وجود کی، تو وہ ہوتے ضروری۔ تو تصوف میں سلسلے کا ہونا ضروری ہے، یعنی تصوف کے لیے سلسلہ ہونے کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنے اسی سے اس پہ قوام ہوتا ہے۔ جس چیز کا قوام جس چیز سے ہوتا ہے نا، جو چیز اس کے ذریعے سے وہ چیز قائم ہوتا ہے، دوسرے الفاظ میں وہ چیز اس چیز کی ضرورت لازمہ میں سے ہوتا ہے، تو لازمی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے دلیل درکار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے عرفاء یعنی تصوف کے بہت بڑے پہنچے ہوئے علماء دین، وہ پیغمبر کے بعد امامت کو دلیل کی محتاج نہیں سمجھتے، کیونکہ پیغمبر پر جب اعتقاد رکھتا ہے آخر نبی ہونے پر، تو پیغمبر کی لازم بین امامت ہے، جس کو علامہ مرحوم نے اپنے اصول اعتقادی کی شرح میں بہت اچھا ایک بیان انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو جو چیز کسی کا لازم بین ہوتا ہے اس کو ثبوت ثابت کرنے کے لیے دلیل درکار نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورج نکلا، سورج نکلتے ہی روشنی آنا ضروری ہے نہیں ہے، کوئی سورج روشنی نہ ہو، سورج ہے نکلے روشنی نہ دے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب سورج کی وجود نکلے گا، روشنی کے ساتھ نکلنا سورج کے لیے لازم ہے، لازم بین ہے سورج کے، جز لا ينفک ہے۔ ایسے ہی نبی ہے تو نبی کی ایک جانشین بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ سورج سے روشنی نکلتا ہے، نبوت سے امامت کا ہونا، اس لیے وہ قابل دلیل نہیں سمجھتا۔ بالکل ایسے ہی تصوف کے لیے سلسلے کا ہونا ایسے ہی ہے، جیسے کہ نبوت کے لیے امامت بغیر دلیل کی ہونا ضروری ہے، سورج کے لیے روشنی کے لیے دلیل طلبدار نہیں ہوتا ہے، اس طرح تصوف کے لیے سلسلہ جو ان کی ہونا ہے، مسلسل سلسلہ ہونا ہے، وہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتا ہے۔ اس کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے ہم جو انسان ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی علم میں سب سے پہلا انسان ہے، وجود میں سب سے بعد میں لایا ہے۔ یہ تصور کائنات کسی چیز کا جب تصور کرتے ہیں، قانون کلیہ یہ ہے، جو آپ کے مطلب ہوتا ہے نا، غرض، وہ تصوراً سب سے پہلے ہوتا ہے، وجود میں سب سے بعد میں آتا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ نے مکان ایک بنانا ہے تو وہ مکان آپ نے رہنے کے لیے بنانا ہے نا، وہ رہنے کے لیے بنانے کے تصور سب سے پہلے ہوتا ہے، لیکن رہنے کا فائدہ سب سے بعد میں سب کچھ رنگ بنگ ہو کر کے پھر آپ کو ملتا ہے۔
तमाम चीज़ों में ऐसा ही होता है। तो गरज जो है तसव्वुफ का सिलसिला, तसव्वुफ का सिलसिला मेयार है, उसकी दलील दरकार नहीं होता है। सिलसिला क्यों जरूरी है? क्योंकि बदीहियात में से है, और इस पर मैंने आपसे कहा कि बदी होना सिर्फ नहीं है, जरूरियात में से है। जरूरियात सिर्फ नहीं है, इस पर तमाम तसलसल सिलसिला तसव्वुफ जितने भी दुनिया में है उन सब का इजमा है, सब ने कहा है तसलसल सिलसिले को होना चाहिए। और इस पर तवातुर, तवातुर का माना यह होता है एक दौर में इतना लोगों ने उसको बयान किया है, आप नहीं कहते तुम सब झूठ बोलते हो। ऐसे बात हर दौर में इतने लोगों ने बयान किया ना, सब ने झूठ बोला हो, ये महाल है। इस चीज को कहते हैं तवातुर। हर दौर में इतने लोगों ने, इतने मुवस्सर लोगों ने, इतने मोतबर लोगों ने एक बात नकल किया, आज तक हमारे दौर में भी इतने लोगों ने नकल किया, तो वो तवातुर से। तो तसव्वुफ के लिए सिलसिले को होना जरूरियात में से है, बदीहियात में से है, इजमाई उम्मत है, तवातुरात है। और मजीद मैंने आज आपसे अर्ज किया कि सूफिया के लिए सिलसिले की होने के लिए दरअसल दलील दरकार नहीं होते, क्योंकि ये तसव्वुफ की ये ऐसा है जैसे कि मुसलमान के लिए कुरान के दर्जा जितना है, किसी मुसलमान के लिए 5 वक्त नमाज की हैसियत जितना है, किसी मुसलमान के लिए 1,64 अंबिया के एतकाद जितना जरूरी है, उतना ही उन सारों के होने के साथ साथ एक सिलसिला का होना भी जरूरी है। वो सिलसिला जो हर एक तसव्वुफ के लिए आप एक सिलसिला है। हमारा सिलसिला जो है मारूफ काफी से शुरू है, सिलसिला मारूफिया, सिलसिला सहरवर्दिया, सिलसिला कुबरविया, सिलसिला हमदानिया, सिलसिला नूरबख्शिया। ये मुख्तलिफ नाम से अपने हर दौर की उस मुर्शिद की आफाकियत जितने हैं उतने तसव्वुफ रहा। सूफिया, अब बारह मोहन से इमामिया, मारूफिया, हजरत अबू नजीब सहरवर्दी, सहरवर्दिया, नजमुद्दीन कुबरा, कुबरविया, सैयद अली हमदानी, हमदानिया, और सैयद मोहम्मद नूरबख्श, नूरबख्शिया। ये हमारा सिलसिला। ऐसे ये बाकी सारे सलासिल वालों के पास भी अपने अपने सिलसिले हैं। सबके लिए सिलसिला, ये सिलसिला जिनके पास है उनको सूफी कहते हैं, इसके बगैर उसको मुतसव्विफ कहते हैं। मुतसव्विफ माने है नहीं है, अपने आप को बना देता है। इसकी मिसाल यूं है, एक बंदा आलिम नहीं है, मदरसा को माधो भी अगर आलिम को नसो बस मारे या से रुमाल चेता से नाटी जो ने जिस दौर में नाते हैदरी रसूल नामदारी में कोई कबाहत नहीं है, ये काम किया है। Kira safari don doni ka ngana ba pit doni ngati huru pre futu tasim bela kona nyamboy para zahid korpin kapuli don pawa. Or de wala gilgit yunor gos banare nurbashi olmai safi no khana jina ko bora natin gone ashkan tanso korpin. Doz bi alim men mi alim mushata korba. ऐसे ही सोफिला सिलसिला उसमें सिलसिला में ngata zabat bin mutasawwifa के लिए तमाम गामा से मुजामत यहाँ तक हुआ। अब अमीर कबीर सैयद हमदानी को सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने, मैं आपने उस दिन कहा था किताब, इस किताब की फारसी हमारे इलाहाबाद में मौजूद है, बौन मरहूम के पास भी है, भी मौजूदा पीर साहब के पास भी है, और एक दो नुस्खा हमने ईरान की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों से लाया है। उनमें सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाह अलैह जो है उन्होंने हब्लुल्लाह के बारे में अपना नजरिया पेश किया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इसमें तुम तफर्रक अंदाजी न करो। पकड़ना वाजिब, तफर्रक अंदाजी करना हराम, क्योंकि एक अमर आया है, अमर का माना करना वाजिब होता है, नाही का माना छोड़ देना लाजिम होता है। करेगा तो गुनाह आएगा, तो तफर्रुका करना गुनाह है, सिलसिले से निकल जाएगा तब भी गुनाह है। सिलसिलों को पकड़ना जरूरी है। उसमें सैयद मोहम्मद नूरबख्श रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने पूरे सारे दुनिया की नजरियात वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने पढ़ लिया। तो हब्लुल्लाह से मुतालिक मशहूर 4 कौल, हब्लुल्लाह मशहूर 4 नजरिए मुझ सैयद मोहम्मद नूरबख्श के सामने आ गया, तो मैं वो आपको बयान करता हूँ। तर्जुमा असल में ये इंसान के लिए मिको सरमार योजना खोचुवेन स्पल्बो फलफल योजना खोचुवेन स्पल्बो गोप्सर योजना खोचुवेन, उन सारों को के मुताबिक ये किताब है कयाफशिनासी से मुतालिक है। और उसकी दरमियान में भी और आखिर में भी उन्होंने उनसे हटकर और भी कुछ इसी के लवाजिमात में था वो बयान किया है। तो यहाँ पर सैयद मोहम्मद नूरबख्श फरमा रहा है कि जो बहुत सारे अक़वाल नकल किया उनमें से सबसे सही कौल हब्लुल्लाह से मुतालिक 4 कौल है, और 4 में से नंबर 1 ये है, बाज़ ने कहा है हब्लुल्लाह से मुराद उलमा या आमिलीन है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के रस्सी को सब मिल के थामो, यानी इस्लाम के गहरा सोच रखने वाले उलमा से मुतमस्सिक आलिम जो उलूम पर उबूर हो, ऐसे आलिम जो हालात की उलूम उसके पास हो, कुरान और हदीस से उबूर रखता हो। कुरान और हदीस के उबूर रखने वाले आलिम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। अभी मोतरज़तन आपसे गुजारिश है, हम जो है हम दुर्भाषा वाकई में हम कुछ और है, हमारे हाथ में कुछ और है। हमारे पास इस्लाम है ना,
اسلام تو زمین پہ چلنے والے چھوٹے مخلوق سے لے کر کے بڑے مخلوقات سب کی زندگی کی تکمیل و آرام کی ضمانت دیتی ہے اسلام میں چونٹی کی بھی حقوق کی رعایت کیا گیا ہے، اونٹ کا بھی رعایت کیا گیا ہے، گھوڑے کا بھی رعایت کیا گیا ہے، گھر میں موجود حیوانوں کے بھی ہمارے فقہ میں باب کفالت ایک باب مکمل موجود ہے۔ ہم تو اپنے کی پورا نہیں کر پا رہا اس وقت، یہ نہیں، اس لیے اکثر بعض علماء کی نظریہ شیخ محمد نور بخش نے نقل کر کے آپ نے فرمایا کہ علماء عاملین جو ان کے علم پورے دنیا کو پھیلے ہوئے ہیں، ان کے علم میں قرآن حدیث کے حوالے سے کیا کس رخ پہ جا رہا ہے دنیا اس وقت۔ ابھی ممکن ہے آپ لوگوں کے میری علم میں اس وقت دنیا جو ہے نا کلی طور سے اسلام سے نکل کر کہیں اور رخ پہ جا رہا ہے، اور سب کے رجحان روحانیت کی طرف ہو رہا ہے۔ ایک خوشائن، بہت ہی خوشائن بات ہے، وہ روحانیت ہمارے پاس موجود ہے، اس کو تھوڑا کرنے کے، اس لیے انہوں نے کہا، بعض کہتے ہیں کہ وہ حبل اللہ سے مراد علماء عاملین مراد ہے، اور کہا دوسرے نظریہ سے محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور حبل اللہ سے مراد ہے تصوف کی بڑے لوگ، عارف عرفا جو منزلات تصوف پر پہنچے تھے، کم سے کم فنا تک نہ پہنچا ہو، بقا یہ منزل سے پہلے بہت سارے منازل ہیں، ان میں پہنچے ہوئے تصوف کی بزرگان کو کہتے ہیں حبل اللہ۔ دوسرا، تیسرا قول شیخ محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث حبل اللہ ہے۔ چوتھا قول شیخ محمد نور بخش کے نزدیک کہ اہل بیت رسول اللہ قرآن یہ حبل اللہ ہے۔ اللہ کے رستے کو پکڑ لو، علماء یا عاملین کے ساتھ رہو، اللہ کے رستے کو پکڑو، سلسلہ یہ تصوف میں آئے ہوئے عرفا کے ساتھ رہو، حبل اللہ کو تھامے رہو، قرآن و سنت کے مطابق چلو، سلسلہ کو تھامے رہو، اہل بیت رسول اللہ اور قرآن سے متمسک رہو۔ یہ بہت بڑے چار نظریے شیخ محمد نور بخش نے اپنے اس رسالے میں نقل کیا ہے، اور پھر کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ سارے کرنے کے بعد مجھے سلسلہ جو نا تمام سلسلوں سے منزہ پاکا امیر کبیر سید علی حمدانی کی سلسلے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ امیر کبیر کے سلسلے میں یہ چاروں کے چار موجود ہے۔ امیر کبیر عالم بعمل بھی ہے، اس لحاظ سے لیتے ہو امیر کبیر کو پکڑو، کیونکہ وہ حبل اللہ سے متعلق عالم ہے، امیر کبیر ہے۔ حبل اللہ سے متعلق عارف ہے، تصوف کی بزرگان ہے، تو وہ بھی امیر کبیر ہے۔ حبل اللہ سے متعلق قرآن و سنت ہے، وہ بھی امیر کبیر کے پاس ہے۔ حبل اللہ سے مراد اہل بیت رسول اللہ اور قرآن و سنت ہے، اس کے بھی امیر کبیر جیسا کوئی اور بڑا جامع اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت کے علم کو نقل کرنے والے، اہل بیت کے علم کو جاننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے مجھ سید محمد نور بخش کا حبل اللہ سے مراد امیر کبیر کی ذات کے علاوہ کسی میں نہیں آیا، لہٰذا امیر کبیر رحمۃ اللہ کی ذات جو ہے وہ حبل اللہ ہے۔ کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد اب امیر کبیر کی بات ایک پھر کے بعد سید محمد نور بخش آیا۔ سید محمد نور بخش میں ہم سارے غور کریں تو یہ حبل اللہ کی چاروں بطور عتم سید محمد نور بخش ذات میں پایا جاتا ہے۔ امیر کبیر سے بھی زیادہ علم کے لحاظ سے امیر کبیر سے زیادہ سید محمد نور بخش عالم بھی تھا اور عامل بھی تھا۔ تصوف کے لحاظ سے امیر کبیر قطب کے منزلہ پر ہے، سید محمد نور بخش غوث کی منزلہ پر۔ قطب کے بعد منزلہ غوثیت پر فائز ہوتا ہے سلسلہ تصوف۔ ابدال سے، اغیار سے، نجوبات سے، فراد سے شروع ہوتے ہوتے فنا فی اللہ کے مقام میں جاتا ہے۔ فنا فی اللہ میں پہنچنے کے بعد مجذوب، اسی طرح بھی مجذوب ہوتا ہے۔ مجذوب ہو گیا تو اللہ کا تو ہو گیا، بندوں کے لیے قابل عمل نہیں ہے۔ امیر کبیر سے سید محمد نور بخش عالم میں بعمل بھی، اور تصوف میں امیر کبیر قطب اقطاب ہے، سید محمد نور بخش غوث اعظم ہے۔ دنیا میں باقی تصوف میں 4 غوث دکھاتا ہے، نتیجے کے 5 غوث دکھاتا ہے۔ ایک غوث میں سید محمد نور بخش سب سے بڑا غوث ہے۔ وہ غوث جو ہے فنا فی اللہ ہونے کے بعد بقا ملتا ہے بندے کو۔ خدا کی ذات نے یہ بہت گہرا تصوف کی بحوث میں سے ایک بات ہے، فنا کی منزل سے گزر کر بقا کی منزل میں آتا ہے۔ یہ آپ کو میں مختصر کر کے عرض کروں، فنا فی اللہ ہو گیا یعنی اللہ مل گیا، فنا فی اللہ ہو گیا، جتنے مشقت تکلیف برداشت کر کے ایک معشوق کے پیچھے گیا تو وہ معشوق مل گیا، آپ کا محبوب مل گیا، ہر وقت لقاء الہی، ہر وقت چہرے کے سامنے، تو وہ سہاروں کو دیکھ کر کے وہ دنیا کی کوئی ہوش نہیں، فنا ہو گئی۔ فنا کا معنی اللہ کی پورے صفات میں، ذات میں یکسوئی کے ساتھ محو ہونے کے نام فنا ہے، نہ کہ فنا کے معنی ختم ہونے کے نام یہ نہیں ہے۔ وہاں جب اس مرحلے میں جب پہنچتا ہے تو پھر اللہ بندے سے کہتا ہے میری محبوب، کیونکہ سلسلہ وہاں بدلنا ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دنیا کے عشق میں سلسلہ کچھ اور ہوتا ہے، نتیجہ نفرت ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں عشق میں عشق نہیں ہے نا، ہم جتنا کرتے ہیں شہوت پرستی ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا، محبت نہیں ہے۔ اور محبت میں کبھی نفرت، کبھی بڑھاپے،
کبھی سستی کبھی کمزوری نہیں ہوتے. محبت روزانہ روز بروز تکڑا روز بروز خوبصورت روز بروز اچھا ہوتا جاتا ہے. اور محبت میں ابتدا میں جو میں محب ہوں فلاں محبوب ہے. محبت میں ابھی ہم محب ہیں, ہم محبت کرنے والے ہیں اللہ سے, اللہ ہمارے محبوب ہے. پھر یہ تھوڑا آپ مرحلہ اونچا کر پہنچے گا تو اللہ کہتے ہیں اب تم محب نہیں ہو, میں تیرے محب ہوں, تو میرا محبوب ہے. nga محبین پا تانگا محبوب سوں خدا کی محب سوں تو پر nga عاشقین پا خدا کی معشوقین پا. اب خدا کہتے ہیں میں تیرے عاشق ہوں. یہ ہے محبت. اس لیے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم جميعا. محبت کرنے تو رسول کی کہنا مانو, رسول کہنا مانو گے تو میں اللہ تجھے محبت کروں گا. پھر حدیث قدسی اصول اعتقادیہ میں سے نعمان بن بشیر نے نقل کیا ہوا ہے, جب یہ ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کنت سمعہ وبصرہ ولسانہ ویدہ, اس کی بصارت میری اس کی زبان میری ہے. اس لیے قرآن نے جا بجا اللہ نے اپنے نبی سے کہا مارا میں اذ رمیت ولکن اللہ رمى. یہ پیغمبر جو تیر پھینکا ہے دشمن کو میں نے پھینکا ہے. پیغمبر کی تیر مارنے کا اذن کہا میں نے. جو بیعت کی آپ کے ہاتھ پر کہتے ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیا, میرے ہاتھ پر بیعت کیا. پیغمبر کے ہر فعل کو اپنا فعل خدا نے قرار دے دیا. یہ محبت کی الٹ ہے. محبت میں نتیجہ محب بعد میں محبوب بن جاتا ہے, محبوب بعد میں محب بن جاتا ہے. دیکھا منزل فنا یہ تھون مانا رے خدا نتی محب خدا سے بے بندو درجن, اور ہم خدا کا محبوب ہوتا ہے, ہم خدا کا معشوق ہوتا ہے. وہاں جب پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندہ بس. اللہ کے حضور جب بندہ پہنچو تو کیا حال ہوگا, سوچ بھی نہیں سکتے نا. توجہ ہے پیچھے ہو, سوچ نہیں سکتا. خدا کے حضور جب ہم پہنچتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجھے تو میں مل گیا جی, اب میری مرضی پہ چلو گے, اپنے مرضی پہ چلو گے. یہ اس کو اختیار کے مقام دیتے ہیں. یہ میں آپ کو غوث سمجھانے کے لیے جملہ عرض کروں. سب کچھ خدا کے ملنے کے بعد اللہ کہتے ہیں میری بندہ, اب وہاں پر میرے محبوب سے خطاب کرے گا اللہ, میں تیرا عاشق ہوں تو میرے محبوب ہے, تیری چاہت مقدم ہے, میری چاہت مقدم ہے. تو وہاں پر کہے گا یا اللہ اب تو میں یہی دیکھتے رہنا چاہتا ہوں, میری خواہش یہ ہے کہ میں بس آپ کو ہی جلال کو جلوے کو دیکھتے رہوں, یہ دنیا ٹھیک نہیں ہے. تو وہاں پر فنا میں ہی رہ جاتا ہے, وہاں سے فنا میں ہی رہ جاتا ہے. پھر بھی وہ کہتا ہے اے پروردگارا میں نے یہ سب کچھ تیرے لیے کیا ہے, اب بھی مجھے اپنے مرضی پر تیری مرضی کو فوقیت حاصل ہے, اب بھی میں اپنے مرضی پر آپ کی مرضی کو تقدم کروں گا. تو اللہ کہتا ہے اچھا تو پھر پہلے کی طرح ذلیل و خوار ہونے کے لیے دنیا میں جاؤ. دنیا میں میرے بیچارے بندے جو ہیں ان کو وضو سکھانے والا نہیں ہے, غسل سکھانے والا نہیں ہے, حلال و حرام بتانے والا نہیں ہے. پہلے کی طرح لوگوں میں کان کی باتیں سنتے ہوئے برے بھلے سنتے ہوئے میری جلال تو حرکت نظر نہیں آئے گا. محبوب کی فراق کو دل میں لے کر کے چلے گا. اس مرحلے پہ جب وہ اس کو تسلیم کرتا ہے, آپ کے رضا آپ کے بندوں کے لیے تبلیغ کرنا ہو, مجھے جو بھی ہوتا ہے تو مجھے آپ کی رضامندی منظور ہے. پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو غوث کا جگہ دیتے ہیں, مقام غوثیت پر وہ فائز کر دیتے ہیں. غوثیت کا معنی یہ ہوتا ہے کسی بھی مشکل پہ وہ پہنچ سکتا ہے جیسے اللہ خود پہنچتا ہے. کسی کی مسئلے کی پریشانی ان کو نہیں ہوتا ہے. اس کی مرحلے میں آنے کے بعد کہا ہے اشباہکم بالفرشیون و ارواحکم بالعرشیون. اصول اعتقادیہ میں سے نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جب مقام غوثیت پر کوئی پہنچ کر کے دنیا میں پھر واپس آ جاتا ہے, ہم جیسے ہو کر دیکھنے میں لوگوں کی طرح ہے, روحی لحاظ سے دیکھا تو عرش والوں سے بھی اونچا ہے. ابھی بھی اللہ کے ذات میں جب وہ پہنچتا ہے یہ مقام غوثیت کا ہوتا ہے. تو سید نعمان نور بخش میں علماء کی بھی سب سے بہتر عالم بعمل ہونے کے صفات امیر کبیر سے زیادہ, عرفان کی بھی منزل کو دیکھے امیر کبیر سے زیادہ, کیونکہ امیر کبیر قطب غوث کی منزل پر آ گیا. اور قرآن و سنت کو کہتا ہے الحمدللہ, تو قرآن و سنت کی سب سے اپنے زمانے کے ماہر شیعہ علماء نے بھی مجتہد ہونے کے اقرار کیا ہوا ہے, اور سنی علماء نے بھی بے مثال عالم ہونے کے, قرآن حدیث کے ماہر ہونے کے اقرار کیا ہوا. اگر الحمدللہ سے متعلق اہل بیت اور قرآن سنت ہے, اہل بیت کو ماننا اور اہل بیت کی سب سے زیادہ ماننے والا ہمارے سلسلے میں جتنے آیا ہے امیر کبیر کی بات, اگر امیر کبیر سے نعمان کو برابری میں رکھے گا, یہاں پر کوئی مبالغہ نہیں ہے, ورنہ باقی تینوں میں سید نعمان نور بخش بڑا ہوا ہے. لیکن اہل بیت کے اوپر جب آیا ہے تو امیر کبیر نے جتنے اقوال جس انداز میں اہل بیت کی شان پہ بیان کیے سے نعمان نور بخش سے کم ملتا, اگر چاہتا اس کی برابر ہے. تو یہ چاروں کے چاروں دنیا جس پر اجتماع ہے, دنیا کے اتفاق ہے, قرآن حدیث بزرگان تصوف عامہ, وہ سارے کے سارا سلسلہ جو ہے سلسلے سید نعمان نور بخش میں آ گیا. سید نعمان نور بخش کے بعد آپ کے بیٹا قاسم فیض بخش, اس کے بعد حضرت محمد رقیب الچکن, پھر دانیال, پھر آیا گنتے اون علی اور سید نعمان نور بخش, محمد شاہ مدد اللہ, یہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ امیر کبیر کی قول کو لیتا ہے. ابھی یہ انسان نامہ ہے سید نعمان نور بخش اس ایک قول کے حوالے سے. پھر
امیر کبیر نے پھر اس کے لیے حبل اللہ کے متعلق صریح یہ تو میں کتاب کا صریح دکھا ہے، آپ لوگ اس کو کر کے اپنے اس کو پیش کر کے بیچ دے گا اس کو، اور ان میں سے خصوصی نکات کو الگ الگ طور پہ آپ نے پوسٹ کرنا ہے، آپ کو جتنا ہو سکے نظارہ باتیں غیروں کا اپنی تعلیم پہنچانا ہے۔ لہٰذا یہ سلسلہ جب تک ہمارے پاس نہ ہو تو پھر وہ صوفی نہیں ہے۔ اس کے لیے سید محمد نور بخش کا آج آپ کے سامنے قول رکھا۔ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحبل المتین کے بارے میں کیا کہا۔ پروردگار ہمیں تیرے احکام کو سمجھنے کے لیے تیرے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ہمارے بزرگان نے جو ضوابط دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ پروردگارہ نوجوانوں کے لیے فہم و درک ادراک اسلام اور اپنے اپنے شعبے میں پڑھ رہا ہے، پروردگارہ صحیح معنوں میں پڑھ کر کے خود کی اپنے گھر کی اپنے اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔